أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق کے ساتھ عقیدے کی مشہور و معروف کتاب العقیدۃ الواسطیہ کے ساتھ ہیں، جس کے مؤلف ہیں، جس کے رائٹر ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ۔ اور اس کتاب میں عقیدہ بیان کیا گیا ہے الفرقہ الناجیہ کا، یعنی کہ اس گروہ کا جو کامیاب گروہ ہے، جو جہنم کی آگ سے محفوظ رہنے والا گروہ ہے، یعنی کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بیان کیا گیا ہے۔ اور سب سے پہلے گفتگو کی گئی ہے الایمان باللہ پہ، کہ اللہ پہ ایمان لانا، اور ایمان باللہ میں یہ چیز بھی داخل ہے کہ اللہ کے ناموں اور صفات پہ ایمان لایا جائے، اور یہ ایمان بغیر کسی تعویل، تشبیہ، تحریف اور تمثیل اور تکییف کے ہو۔ آج ان آیات کا دراسہ ہوگا، ان آیات کو پڑھا جائے گا جن میں تذکرہ ہے اللہ تعالیٰ کے آنے کا، اللہ کی صفت مجیء کا، اللہ کی صفت اتیان کا۔ چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، جیسا کہ کہہ رہے ہیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، کہ وقولہ، اللہ کا فرمان ہے، هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الامر۔ هل ينظرون، ينظرون کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دیکھنا۔ میرے پاس جو احباب بیٹھے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ينظرون کا معنی ہوتا ہے دیکھنا، لیکن یہاں پہ ينظرون کا معنی ہے انتظار کرنا۔ البتہ نظر ينظر کا معنی دیکھنا وہاں پہ ہوگا جہاں نظر ينظر کے بعد کیا آ جائے؟ الہ۔ اگر الہ آ جائے تو پھر اس کا معنی دیکھنا ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ۔ الی ربہا، الہ آ گیا کہ اس دن یعنی کہ روز قیامت کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ تو وہاں پہ گمراہ فرقے کوشش کرتے ہیں کہ وہاں پہ آنے والی لفظ ناظرہ کا معنی وہ کریں انتظار کرنا، لیکن ہم کہتے ہیں کہ وہاں پہ انتظار کرنا معنی نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں پہ الہ آ گیا، اور یہ ہے جو ہمارے پاس ہے، یہاں پہ الہ نہیں ہے۔ اس کا معنی یہاں پہ کیا ہے؟ انتظار کرنا، کہ حل ینظرون، وہ نہیں انتظار کر رہے مگر اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس آئے۔ فی ظلل من الغمام، بادل کے سائبانوں میں۔ ظلل ظلت ان کی جمع ہے، سائبان۔ اصل میں یہ آیت دھمکی والی آیت ہے، وارننگ والی آیت ہے کہ حق ان کے پاس آ چکا، اللہ کے نبی آ چکے، قرآن آ چکا، پھر بھی یہ ایمان نہیں لا رہے، مطالبات اور بہانے ان کے ختم نہیں ہو رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وارننگ کے انداز میں کہا کہ یہ صرف انتظار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے آنے کا، یعنی کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں، اور فرشتوں کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو حل ینظرون، یہ نہیں انتظار کر رہے الا مگر اس بات کا کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ آئے بادل کے سائبانوں میں، والملائکۃ، اور اللہ کے فرشتے آئیں، وقضی الامر، اور معاملہ ختم کر دیا جائے۔ تو یہاں پہ اللہ کی صفت آئی ہے آنا، اور عربی کے الفاظ کیا ہیں؟ ان یاتی، یعنی کہ اتیان۔ تو الاتیان والمجیء، آنا، یہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، اور کئی علماء اکرام کا موقف یہ ہے کہ دو صفات ہیں، الاتیان کو ایک صفت شمار کیا جائے اور المجیء کو دوسری صفت شمار کیا جائے۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے آنے کو
ماننا گمراہ فرقوں کے لیے بہت مشکل ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا بھی انکار کر دیتے ہیں جن میں آنا وغیرہ نہیں ہوتا، اور یہاں پہ تو آنے کا مسئلہ ہے، یعنی کہ ان کے نزدیک یہاں پہ حرکت کا مسئلہ ہے کہ یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ حرکت کرتا ہے. وہ کہتے ہیں اور جو حرکت کرے وہ کیا ہوگا؟ وہ کوئی جسم ہوگا. تو اگر ہم نے یہ اللہ کی صفت مان لی تو پھر ماننا پڑے گا کہ اللہ کا کوئی جسم ہے، اور ایسی جو حرکت کرے وہ حادث ہوتا ہے، وہ قدیم نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ تو قدیم ہے، شروع سے ہے. اور اگر ہم نے یہ صفات مان لی کہ اللہ تعالیٰ آتا ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ اللہ قدیم نہیں بلکہ حادث ہے، کیونکہ جس میں حدوث پایا جائے وہ حادث ہوگا. یہ ان کے بہانے ہیں اللہ تعالیٰ کی اس صفت سے بھاگنے کے معاملے میں، فرار کرنے کے معاملے میں. تو اس معاملے میں انہوں نے کیا کیا تعویلیں کی ہیں، ان کی تعویلیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. اور اس آیت کی اسٹڈی کا مجھے موقع ملا تھا پی ایچ ڈی کے دوران. میرا موضوع تھا، جیسا کہ پہلے بھی کئی احباب کو میں نے بتایا ہے، میرا موضوع تھا پی ایچ ڈی میں الظاہر والمؤول فی القرآن الکریم عند شیخ الاسلام ابن تیمیہ، یعنی کہ قرآن کریم میں کہاں کہاں تعویلیں کی گئیں اور وہاں پہ تعویل کرنی نہیں چاہیے. اس موضوع پہ ابن تیمیہ نے کیا کہا ہے، قرآن کریم کی کون کون سی آیات کے اوپر انہوں نے گفتگو کی ہے ظاہر اور تعویل کے اعتبار سے. پھر ان آیات میں دوسرے فرقوں کا کیا موقف ہے، پھر راجح کیا ہے. تو یہ آیت بھی، اس کی بھی اسٹڈی کی گئی ہے. اس میں صفحہ نمبر 256 ہے، 256. تو وہاں سے میں کچھ معلومات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ پہلا قول اس صفت کے بارے میں، اس آیت میں آنے والی صفت کون سی ہے؟ الاتیان، آنا. تو اس بارے میں پہلا قول علماء کرام کا یہ ہے کہ اس آیت کو اس کے ظاہری معنی پہ رکھا جائے، اس کے حقیقی معنی پہ رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ بذات خود روز قیامت آئے گا اپنے بندوں کے مابین فیصلہ کرنے کے لیے. چنانچہ اس صفت کو ماننا واجب ہے، اور اس صفت کو مانا جائے گا بغیر کسی تحریف کے، ان کے معنی تبدیل نہیں کیا جائے گا، اور بغیر کسی تکییف کے اس صفت کی کیفیت بھی بیان نہیں کی جائے گی، اور کوئی تشبیہ بھی نہیں دی جائے گی. اور اللہ تعالیٰ کا یہ آنا کیا ہے؟ حقیقی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی شایان شان ہے، جیسے اس کی عظمت کے لائق ہے. اور یہ سلف کا قول ہے جن کا ہمیشہ سے عقیدہ رہا ہے کہ اللہ کی صفات کو ان کے ظاہر پہ محمول کیا جائے، اللہ کی صفات کو ظاہر پہ محمول کیا جائے، کوئی تعویل نہیں ہوگی، کوئی باطنی معنی نہیں ہوگا، ظاہر پہ محمول کیا جائے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں والقول المشہور عن السلف عند اہل السنت والحدیث هو الاقرار بما ورد به الکتاب والسنہ، کہ اہل سنت اور اہل حدیث، یہاں پہ ابن تیمیہ نے لفظ استعمال کیا اہل سنت بھی اہل حدیث بھی کہا، عند اہل السنت والحدیث. تو کہہ رہے اہل سنت اور اہل حدیث کے ہاں سلف کا مشہور قول یہ ہے کہ الاقرار بما ورد به الکتاب والسنہ من انه یاتی وینزل وغیر ذلک من افعال لازمہ، کہ اللہ تعالیٰ کی صفات مانی جائیں جو قرآن کریم میں آئی ہیں، کہ وہ اللہ تعالیٰ آئے گا اور اللہ تعالیٰ آسمان کے پچھلے پہر آسمانی دنیا پہ نزول فرماتا ہے، اترتا ہے، ان صفات کو مانا جائے. اچھا، دوسرا قول کیا ہے؟ دوسرا قول یہ ہے کہ اس آیت کو اس کے ظاہری اور حقیقی معنی پہ نہیں رہنے دیا جائے گا، بلکہ اس کی کوئی نہ کوئی ایسی تعبیر کر لی جائے جس تعویل کے نتیجے میں ہم اللہ کے لیے آنے کو ماننے سے بچ جائیں. ہمیں یہ نہ ماننا پڑے کہ اللہ آئے گا، اتیان نہ ماننا پڑے، کوئی نہ کوئی ایسی تعویل کر لی جائے. ٹھیک ہے جی، بتائیے پھر کیا تعویل کرنی ہے؟ تو یہ گمراہ فرقے بتا رہے ہیں کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے تعویل کرتے ہیں.
پہلی تعویل یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کہیں کہ یہاں پہ ایک لفظ پوشیدہ ہے، مقدر ہے، اور وہ کیا ہے؟ الآیات، یعنی کہ حل ینظرون الا ان یاتیہم اللہ، یعنی کہ وہ نہیں انتظار کر رہے مگر اس بات کا کہ ان کے پاس اللہ کی آیتیں آئیں، اللہ کی نشانیاں آئیں. اللہ بذات خود نہیں بلکہ اللہ کی نشانیاں. کہتے ہیں اگرچہ لفظ یہ استعمال کیا گیا ہے کہ اللہ آئے، لیکن مراد ہے اللہ کی نشانیوں کا آنا. یہ ایسے ہی ہے جیسے لوگ کہتے ہیں کہ جاء الملک، بادشاہ آ گیا، اور مراد کیا ہوتا ہے کہ بادشاہ کی طرف سے ایک عظیم لشکر آ گیا، حالانکہ وہ خود نہیں آیا ہوتا. دلیل کیا دی ہے؟ عقلی دلیل. کس کے مقابلے میں؟ قرآن کے زہر کے مقابلے میں. دوسری تعبیر کہتے ہیں یہ ہو سکتی ہے کہ کہا جائے کہ یہاں پہ لفظ مقدر ہے، پوشیدہ ہے، الامر، یعنی کہ آپ کہیں گے کہ وہ نہیں انتظار کر رہے مگر اس بات کا کہ ان کے پاس اللہ کا حکم آئے، اللہ کا امر آئے، اللہ کا معاملہ آئے. فخر الدین رازی، جنہیں ایک دنیا جانتی ہے، لیکن دنیا کو، عام دنیا کو یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ قرآن کریم کی وہ آیات جن میں اللہ کی صفات آئی ہیں ان کی تعویل کرنے میں پیش تھے. تو وہ اس کی تعویل کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ مان لیں کہ یہاں پہ لفظ الامر پوشیدہ ہے اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. ایسا عربوں کے ہاں ہوتا ہے، کوئی لفظ محذوف کر دیتے ہیں، پوشیدہ کر دیتے ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. تیسری تعویل یہ ہو سکتی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ وہ نہیں انتظار کر رہے مگر اس بات کا کہ اللہ ان کے پاس لے کر آئے. خود نہیں آئے بلکہ لے کر آئے. کیا لے کر آئے وہ ذکر نہیں کیا، وہ اللہ نے ذکر، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ وہ کیا ہے. کہ مراد یہ ہے کہ وہ نہیں انتظار کر رہے مگر اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس عذاب اور حساب لے کر آئے. اللہ تعالیٰ ان کے پاس کیا لے کر آئے؟ عذاب. یعنی کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے عذاب کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں، یہ یوم حساب کا، قیامت کے دن کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ اس کو لے کر آئے. عربی میں یہ تعبیر یوں ہے کہ حل ینظرون الا ان یاتیہم اللہ بما وعدہم من العذاب والحساب. یہ تعبیر کرنے والوں میں ایک بڑا نام زمخشری کا ہے. چوتھے نمبر پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آنے والا لفظ فی با کے معنی میں ہے. حل ینظرون الا ان یاتیہم اللہ فی، یہ فی جو ہے یہ کس کے معنی میں ہے؟ با کے معنی میں. پھر کیا ہو جائے گا؟ گویا کہ عطا یاتی کے بعد با آئی ہے اور معنی ہو جائے گا کہ وہ نہیں انتظار کر رہے مگر اس بات کا کہ اللہ لے کر آئے بادلوں کے صاحبان. تو عطا یاتی کا معنی آنا نہیں ہو جائے گا بلکہ لانا، کیونکہ با آگی بعد میں. اور پانچویں جو ہے، پانچویں تعبیر کرنے کی جو کوشش کی گئی وہ یہ کہ اصل میں اللہ تعالیٰ یہاں پہ کوئی درست عقیدہ بیان نہیں کر رہے بلکہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہودیوں کا غلط عقیدہ بیان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں پہ درست عقیدہ نہیں ہمیں بتا رہے کہ یہ عقیدہ تم نے یہ بنا لینا ہے کہ میں آتا ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہودیوں کو کہ انہوں نے اپنے رب کے بارے میں کتنا غلط عقیدہ رکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ آتا ہے. اب ان میں سے درست موقف کیا ہے؟ درست موقف یہی ہے کہ اس آیت کو اس کے ظاہری معنی پہ محمول کیا جائے، حقیقی معنی پہ ہی رکھا جائے. اور اس کی ایک دلیل تو خود یہ آیت ہے جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، اور پھر وہ آیت ہے جو اس کے بعد آ رہی ہے، وہاں پہ مزید وضاحت ہوگی اس معاملے کی. اور پھر ایک تیسری آیت ہے سورہ فجر کی، وہ بھی کتاب میں آ رہی ہے تو وہاں پہ گفتگو ہوگی. پھر اس کی تائید میں ہمارے پاس احادیث ہیں. مثال کے طور پہ بخاری شریف کی حدیث ہے 6573 6573، اور مسلم شریف میں حدیث ہے 9999، معذرت مسلم شریف میں نمبر ہے 182 182.
مسلم شریف میں نمبر ہے 182 182۔ اچھا حدیث کیا ہے؟ اب دھیان سے سنیے گا، حدیث سے ہم نے تلاش کیا کرنا ہے بھلا؟ کہ جیسے قرآن میں آیا ہے تذکرہ اللہ کے آنے کا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے صفت اتیان کا، ایسے ہی اس صفت کا تذکرہ احادیث میں بھی آیا ہے، اور کئی حدیث میں آیا ہے۔ ایک حدیث یہ ہے کہ یجمع اللہ الناس، اللہ تعالیٰ روز قیامت لوگوں کو جمع کرے گا، اکٹھا کرے گا۔ فیقول، تو اللہ تعالیٰ کہے گا، حدیث میں صفت آ گئی اللہ کا کہنا، اللہ کلام کرتا ہے، یہ بھی اللہ کی صفت ہے کلام کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا من کان یعبد شیئا فلیتبعہ، جو جس کی عبادت کرتا تھا دنیا میں آج اس کے پیچھے لگ جائے۔ فیتبع من کان یعبد الشمس ویتبع من کان یعبد القمر ویتبع من کان یعبد الطواغیت، جو سورج کی عبادت کرنے والے تھے وہ سورج کے پیچھے چل پڑیں گے، جو چاند کی عبادت کرنے والے تو چاند کے پیچھے چل پڑیں گے، جو دیگر معبودان باطلہ کی عبادت کرتے تھے ان کے پیچھے چل پڑیں گے۔ وَتَبْقَى هَذِهِ الْأُمَّةُ فِيهَا مُنَافِقُوهَا، تو وہاں پہ رہ جائے گی یہ امت، اور اس امت میں منافقین بھی موجود ہوں گے، کیونکہ وہ بھی بظاہر کلمہ تو پڑھتے تھے نا۔ فَيَأْتِيهُمُ اللَّهُ فِي غَيْرِ الصُّورَةِ الَّتِي يَعْرِفُونَ، تو اللہ تعالیٰ ان کے پاس آئے گا۔ فَيَأْتِي آنا، یاتی آنا، اللہ تعالیٰ ان کے پاس آئے گا لیکن اس صورت کے علاوہ کسی صورت میں جس کو وہ جانتے ہیں، اللہ کی جس صورت کو وہ جانتے ہیں اس صورت کے علاوہ اللہ تعالیٰ کسی صورت میں آئے گا۔ فیقول، تو اللہ تعالیٰ کہے گا انا ربکم، میں تمہارا رب ہوں۔ فیقولون، تو وہ کہیں گے نعوذ باللہ منک، ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں تو اس سے بچنے کے لیے۔ ھذا مکاننا، ہم تو یہاں پہ کھڑے رہیں گے، کہیں نہیں جائیں گے، حتی یأتینا ربنا، حتیٰ کہ ہمارے پاس آ جائے ہمارا رب۔ آنے کا تذکرہ دوبارہ آ گیا۔ فَإِذَا أَتَانَا رَبُّنَا، جب آئے گا ہمارے پاس ہمارا رب، عرفناہ، ہم اس کو پہچان لیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جنت میں لوگ جانے والے ہوں گے، جو اس امت کے لوگ ہوں گے، ان کا عقیدہ کیا ہے کہ جب آئے گا، آنے کا عقیدہ رکھتے ہوں گے، روز قیامت کو بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فَيَأْتِيهُمُ اللَّهُ فِي الصُّورَةِ الَّتِي يَعْرِفُونَ، چنانچہ اللہ ان کے پاس آئے گا، پھر آنے کا آ گیا، اللہ آئے گا اس صورت کے مطابق جس کو وہ پہچانتے ہوں گے، اللہ کی جس صورت کو وہ جانتے ہوں گے اس میں اب اللہ تعالیٰ آئیں گے۔ فیقول، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے انا ربکم، میں تمہارا رب ہوں۔ فیقولون انت ربنا، تو واقعی ہمارا رب ہے۔ تو اس حدیث میں بار بار تذکرہ آیا اللہ تعالیٰ کے آنے کا، تو ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آتا ہے جہاں وہ چاہتا ہے، جب وہ چاہتا ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں اللہ پہ پابندیاں لگانے والے کہ یا اللہ آنا تیرے پروٹوکول کے خلاف ہے، آنا تیرے شان کے خلاف ہے؟ ہم کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے؟ جب اللہ کے نبی کو اعتراض نہیں علیہ الصلوۃ والسلام اس صفت کے اوپر، صحابہ کرام نے یہ حدیث سن کے کوئی اعتراض نہیں کیا، سلف صالحین نے یہ حدیث سن کر کوئی ان کے ہاں کوئی اشکال پیدا نہیں ہوا، تو آج ایسے اشکالات کیوں پیدا کیے جاتے ہیں؟ بس مان لیں کہ اللہ آئے گا، کیسے؟ جیسے اس کے شان نشان ہے، اس کی ہم کوئی کیفیت بیان نہیں کر سکتے، کوئی تفصیلات ہم نہیں دے سکتے۔ پھر آپ ایک اور حدیث لے لیجئے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف میں اس کا نمبر ہے 7405 7405، یعنی کہ امام بخاری اس کو لے کر آئے ہیں کتاب التوحید میں۔ بخاری شریف کی کتاب، اندرونی کتاب کون سی؟ کتاب التوحید۔ گویا کہ اس حدیث کو ماننا جو بھی میں پڑھوں گا امام بخاری کے نزدیک توحید کا حصہ ہے، اور امام مسلم اس کو لے کر آئے ہیں، نمبر ہے 2675 2675، اور یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کون سی ہوتی ہے؟ جس میں خود اللہ رب العزت اپنے بندوں سے مخاطب ہوتے ہیں، اور وہ قرآن نہیں ہوتا، ہوتی حدیث ہے۔ راوی ہے اس کے جناب ابو ہریرہ، اس میں آتا ہے کہ وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، اگر میرا بندہ میرے ایک بالش قریب ہو
تو میں اس کے قریب ہوتا ہوں 1 گز، 1 ہاتھ، 1 گز۔ وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا، اور اگر میرا بندہ میرے قریب ہو 1 ہاتھ یا 1 گز، تو تقربت الیہ باعًا، میں اس کے قریب ہوتا ہوں 2 گز۔ وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي، اور اگر میرے پاس چلتا ہوا آئے، تو أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا، میں اس کے پاس پہنچتا ہوں ہرولہ، دوڑتے ہوئے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ کے آنے کا تذکرہ ہے، اللہ کے آنے کا تذکرہ ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے سچ کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ کہتے ہیں والاحادیث المتواترۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اتیان رب یوم القیامت کثیرۃ، وہ احادیث جن میں تذکرہ آیا ہے اللہ تعالیٰ کے روز قیامت آنے کا، وہ بہت زیادہ ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ متواتر ہیں۔ والاحادیث المتواترہ وکذالک اتیانہ لأہل الجنۃ یوم الجمعہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا اہل جنت کے پاس جمعہ کے دن آنا جنت میں۔ تو کہتے ہیں یہ بھی کئی احادیث سے ثابت ہے۔ اچھا، قرآن سے بھی ثابت یہ عقیدہ، احادیث سے بھی ثابت، اور اس کے ساتھ ساتھ کئی علماء کرام نے بتایا ہے کہ اس صفت کے اوپر تو علماء کرام کا اجماع ہے۔ اجماع سے کیا مراد؟ اتفاق۔ ان کے پرانے علماء کرام کا تو اتفاق رہا ہے، ان کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ مثال کے طور پہ یہ ابو الحسن الاشعری ہے۔ ابو الحسن الاشعری وہی ہے جن کے نام پہ اشاعرہ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ ہم اشعری ہیں، حالانکہ یہ اشعری جو ہے یہ گمراہ عقیدے کے اوپر ہے، اور ابو الحسن الاشعری کا پہلے عقیدہ گمراہی پہ مبنی تھا، بعد میں انہوں نے اپنی اصلاح کی، تو یہ ان کا وہ عقیدہ نہیں مانتے جو ان کا آخری عقیدہ تھا۔ تو ابو الحسن الاشعری فرماتے ہیں اپنی کتاب میں وَأَجْمَعُوا، علماء کرام کا کیا ہے؟ اجماع۔ وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، علماء کرام کا اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت آئے گا، اور فرشتے بھی، جبکہ فرشتے صفے بنائے ہوئے ہوں گے۔ کیوں اللہ تعالیٰ آئے گا؟ فرمایا لِعَرْضِ الْأُمَمِ وَحِسَابِهَا وَعِقَابِهَا وَثَوَابِهَا، مختلف اقوام کو پیش کیا جائے گا، ان کا حساب کتاب ہوگا، اچھے لوگوں کو اجر و ثواب دیا جائے گا، اور غلط لوگوں کو سزا دی جائے گی۔ اور امام ابو عمر الطلمنکی، ایک امام گزرے ہیں ابو عمر الطلمنکی، یہ فوت ہوئے ہیں 429 ہجری میں، 429۔ یہ بھی کہہ رہے ہیں اجمعوا علی ان اللہ یأتی یوم القیامہ والملائکۃ صفا صفا، کہ اہل سنت کا اجماع ہے، اتفاق ہے اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ کے روز قیامت آئے گا، یاتی، اور فرشتے بھی آئیں گے صفے بناتے ہوئے۔ کیوں؟ لحساب الامم وعرضها کما یشاء وکیف یشاء، مختلف اقوام کا حساب ہوگا جیسے اللہ چاہے گا، جس طرح چاہے گا۔ اچھا، یہ 2 علماء کرام کہہ چکے ہیں کہ اس عقیدے پہ اہل سنت کا کیا ہے؟ اجماع ہے۔ تیسرے نمبر پہ آپ دیکھ لیں حافظ ابو نعیم الاصفہانی، یہ کہتے ہیں، اور یہ تذکرہ کر رہے ہیں ان عقائد کا جن پہ سلف کا اجماع ہے، تو کہتے ہیں وَأَنَّهُ تَعَالَى وَتَقَدَّسَ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِفَصْلِ الْقَضَاءِ بَيْنَ عِبَادِهِ، کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت آئے گا، بندوں کے مابین فیصلہ کرنے کے لیے آئے گا۔ تو یہ کئی ایک دلائل ہیں بہرحال، لیکن یہاں پہ ایک عبارت بڑی اچھی ہے ابن تیمیہ امام ابن القیم رحمہ اللہ کی، وہ میں ذکر کروں گا اگلی آیت کی وضاحت کے دوران۔ تو یہ پہلی آیت ہم نے پڑھ لی ہے، کس کے تعلق سے؟ اللہ تعالیٰ کی صفت اتیان اور مجیء کے تعلق سے۔ اچھا، دوسری آیت جو ہے یہ سورہ انعام آیت نمبر 158 158، هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ او یأتی ربک او یأتی بعض آیات ربک، کہ یہ نہیں انتظار کر رہے
مگر اس بات کا کہ فرشتے ان کے پاس آئیں، یعنی کہ یہ کفر سے توبہ نہیں کر رہے، ایمان قبول نہیں کر رہے، ان کو انتظار ہے فرشتوں کا کہ روح قبض کرنے کے لیے آئیں، اور اس وقت کی توبہ کرنا چاہیں گے تو توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ نہیں انتظار کر رہے مگر اس بات کا کہ ان کے پاس فرشتے آئیں۔ او یاتی ربو کا، یا یہ انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس تیرا رب آئے اور اللہ آئے گا حساب لینے کے لیے۔ او یاتی بعض آیات ربک، یا تیرے رب کی آیتوں اور نشانیوں میں سے کوئی نشانی آ جائے۔ کون سی نشانی ہے جس کے آنے کے بعد توبہ کا فائدہ نہیں ہوگا؟ سورج کا مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو جانا، یہ مراد ہے۔ تو اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے وارننگ دی ہے ان کو کہ یہ ایمان نہیں لا رہے جبکہ حق آ چکا اور وعدے انداز میں آ چکا، لیکن مسئلہ کس چیز کا ہے؟ مسئلہ ان کی ہر درمی ہے، ان کی ضد ہے، اور اسی ضد میں رہیں گے حتیٰ کہ موت کے فرشتے پہنچ جائیں گے روح قبض کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ آئے گا حساب کتاب کرنے کے لیے، یا اللہ کی کوئی نہ کوئی نشانی آ جائے گی، اور مراد اس سے وہ نشانیاں ہیں جن کے بعد توبہ کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یوم یاتی بعض آیات ربک، جس دن تیرے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی آ گئی تو لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل، تو جو پہلے ایمان لے کر نہیں آیا اسے ایمان لانا اب کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ او کسبت فی ایمانہا خیرا، یا جس نے پہلے کوئی نیکیاں نہیں کی مومن ہونے کے باوجود، اب اسے نیکیاں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اچھا، اس سے بھی ان لوگوں نے دلیل لینے کی کوشش کی کہ اللہ کے آنے سے مراد خود اللہ کا آنا نہیں ہے، بلکہ کیا مراد ہے؟ اللہ کی کسی نشانی کا آنا، جیسا کہ پہلے بات ہو چکی ہے، اللہ کے کسی امر کا آنا۔ لیکن ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ تعبیر تم اس آیت میں کیسے کرو گے؟ اس میں تو اللہ نے بڑی شاندار تقسیم کر دی، یہ انتظار کر رہے ہیں یا اللہ کے، یہ انتظار کر رہے ہیں یا تو فرشتوں کے آنے کا، یا اللہ کی کسی نشانی کے آنے کا، یا خود اللہ کے آنے کا۔ اب تم کیسے کہو گے کہ اللہ کے آنے سے مراد اللہ کی نشانی ہے؟ وہ تو الگ اللہ نے ذکر کر دیا۔ اس کے باوجود تم یہ کرو تو تمہاری مرضی ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں اپنی کتاب الصواعق المرسلہ میں، کون کہہ رہے ہیں؟ ابن القیم کہتے ہیں فلما ذکر اتیانہ سبحانہ، تو جب اللہ نے تذکرہ کیا خود اپنے آنے کا، اتیان کا، تو ربما تبہم متوہم، ہو سکتا ہے کسی کو یہ وہم لگ جائے، یہ مغالطہ لگ جائے کہ ان المراد اتیان بعض آیاتی، کہ اللہ کے آنے سے مراد خود اللہ کا آنا نہیں ہے بلکہ اللہ کی کسی نشانی کا آنا ہے۔ تو چونکہ یہ کسی کو مغالطہ لگ سکتا تھا تو ازال ھذا الوہم، اللہ نے اس وہم کا علاج پہلے کر دیا، ورفع اشکال، اللہ نے اس اشکال کو پہلے دور کر دیا، بقولہ، یہ کہہ کے او یاتی بعض آیات ربک، یا یہ انتظار کر رہے ہیں اس بات کا کہ تیرے رب کی کوئی نہ کوئی نشانی آ جائے۔ تو اللہ نے نشانی کے الفاظ کا الگ تذکرہ کر دیا، فصار الکلام مع هذا التقسیم والتنویع نصا صریحا فی معناه لا يحتمل غیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ کلام جو ہے اس تقسیم کے ساتھ، کیا تقسیم؟ یہ انتظار کر رہے ہیں یا تو فرشتوں کے آنے کا، یا انتظار کر رہے ہیں اللہ کی کسی نشانی کے آنے کا، یا انتظار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے آنے کا، اس تقسیم کے ذریعے یہ آیت نص ہو گئی، صریح ہو گئی اس معنی میں کہ خود اللہ تعالیٰ بھی آئے گا، کوئی احتمال باقی نہیں رہا۔ اور پھر ایسی ایک اور عبارت استعمال کی ہے کس نے؟ امام القیم رحمہ اللہ نے، چنانچہ دوسری کتاب ہے ان کی مدارج السالکین، وہاں پہ کہتے ہیں وَمَن تَأَمَّلَ كَيْفِيَّةَ وُرُودِ آیات الصفات فی القرآن والسنہ عَلِمَ قَطْعًا بُطْلَانَ تَأْوِيلِهَا بِمَا يُخْرِجُهَا عَنْ حَقَائِقِهَا، کہ جو غور و فکر کرے قرآن و حدیث میں آنے والی آیات صفات پہ کہ وہ کس انداز سے آئی ہیں، وہ آیات کس انداز اور اسلوب کے ساتھ آئی ہیں، ان پہ غور کرے گا تو اسے یقین ہو جائے گا
کہ ان صفات والی آیات کی جو تعویل کی جاتی ہے یہ تعویلات باطل ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ فَإِنَّهَا وَرَدَتْ عَلَى وَجْهٍ لَا يَحْتَمِلُ مَعَهُ التَّأْوِيلُ بِوَجْهٍ، کیونکہ یہ آیات کچھ ایسے انداز سے آئی ہیں کہ اس انداز کے ساتھ تعویل کی کوئی گنجائش نہیں نکلتی۔ فَانظُرْ إِلَىٰ قَوْلِهِ تعالیٰ، کہتے ہیں چنانچہ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی طرف، سورہ انعام آیت نمبر 58 158 کہ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ، یہ نہیں انتظار کر رہے مگر فرشتوں کے آنے کا، یا تیرے رب کے آنے کا، یا تیرے رب کی کسی نشانی کے آنے کا۔ کہتے ہیں امام صاحب هل يحتمل هذا التقسیم والتنویع تعبیر اتیان الرب باتیان ملائکتہ او آیاتی، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ جو تقسیم کر دی ہے کہ یہ انتظار کر رہے ہیں یا فرشتوں کے آنے کا، یا کسی نشانی کے آنے کا، یا اللہ کے آنے کا، کیا اس تقسیم کے بعد بھی کوئی امید رہ جاتی ہے، کوئی امکان رہ جاتا ہے کہ آپ اللہ کے آنے کی تعویل کریں کہ اس سے مراد ہے فرشتوں کا آنا؟ وہ تو اللہ نے ساتھ کہہ دیا۔ کیا پھر بھی اس تعویل کی گنجائش رہے گی کہ اللہ کے آنے سے مراد اللہ کی کسی نشانی کا آنا؟ وَهَلْ يَبْقَى مَعَ هَذَا السِّيَاقِ شُبْهَةٌ أَصْلًا أَنَّهُ إِتْيَانُهُ بِنَفْسِهِ، کہتے ہیں کیا اس سیاق کے باوجود کوئی شبہ باقی رہے گا اس بات میں کہ اس سے مراد خود اللہ تعالیٰ کا آنا ہی ہے؟ تو یہ بڑی شاندار گفتگو ہے امام قیم رحمہ اللہ کی۔ تو اب ہم دو آیتیں پڑھ چکے ہیں، ایک سورہ بقرہ کی اور ایک سورہ انعام کی۔ تیسرے نمبر پہ سورۃ الفجر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا، کلا ہرگز نہیں، کیا مطلب، کیا ہرگز نہیں جی؟ اس سے پہلے تذکرہ ہو چکا ہے کس چیز کا؟ کہ اللہ تعالی لوگوں کو مال دیتا ہے اور آزماتا ہے کہ مال لے کر ابھی کیا کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کا رزق تنگ کر دیتا ہے، آزماتا ہے کہ اب کیا کرتے ہیں۔ تو وہاں پہ اللہ نے کہا کہ تم لوگ یتیموں کی عزت نہیں کرتے اور ایک دوسرے کو یہ ترغیب نہیں دیتے کہ مسکینوں کو کھانا کھلانا چاہیے، اور تم مال وراثت کے اوپر قبضہ کر کے سارا کا سارا خود سمیٹ لیتے ہو، اوروں کو قریب نہیں آنے دیتے۔ یہ سارے امور ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کلا ہرگز نہیں، یہ کہ تمہارے یہ کام جو ہے یہ درست نہیں ہے، اور تمہیں جو مال ملا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے تمہارے اوپر راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ تو یہ پیچھے جتنے بھی اس قسم کی غلط باتیں آئی ہیں سب کا پہلے اللہ نے انکار کیا کلا، پھر کہا اذا دکت الارض دکا دکا، جب زمین کو کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، یعنی کہ زمین ہموار ہو جائے گی، بلند و بالا پہاڑ نہیں رہیں گے، اور یہ گڑھے اور وادیاں بھی نہیں رہیں گے، بلکہ برابر زمین ہو جائے گی ہموار ایک جیسی۔ وَجَاءَ رَبُّكَ، اور آئے گا تیرا رب۔ اللہ پھر اس آیت میں تذکرہ کر رہے ہیں اپنے آنے کا۔ پہلی دو آیتوں میں اللہ کے آنے کا تذکرہ تھا لفظ عطا یاتی کے ساتھ، اتیان کے ساتھ، اور اس آیت میں تذکرہ اللہ تعالیٰ کے آنے کے لفظ المجیء کے ساتھ جاء، فرمایا وجاء ربک، اور تیرا رب آئے گا، والملک، اور فرشتے آئیں گے۔ الملک بظاہر لفظ واحد ہے لیکن جو ال ہے اس کے اوپر وہ عموم کا ہے، یعنی کہ سارے فرشتے۔ اور تیرا رب آئے گا اور فرشتے آئیں گے صفاً صفا، فرشتوں کے آنے کی حالت کیا ہوگی کہ انہوں نے صفیں بنائی ہوئی ہوں گی، صف در صف وہ آئیں گے۔ تو یہ جو آیت ابھی میں نے پڑھی ہے آپ کے سامنے سورہ فجر کی آیت نمبر 21 اور 22 21 22، یہ آیت بھی ان آیات میں داخل ہے جن کی اسٹڈی کرنے کا مجھے موقع ملا، اور اس کا ہے صفحہ نمبر 842۔ اس کے اوپر کچھ زیادہ گفتگو نہیں ہوگی کیونکہ اس کی عام گفتگو تو وہی ہے جو پہلی آیت کے بارے میں ہے، کیونکہ دونوں میں جو صفت آئی ہے وہ ایک جیسی ہے۔ اس کے باوجود تھوڑا سا میں بتانا چاہوں گا
کہ یہاں پہ کہا گیا ہے اس آیت کا تذکرہ کرنے کے بعد کہ پہلا قول اس آیت کے بارے میں علماء کرام کا یہی ہے کہ اس آیت کو اس کے ظاہری معنی پہ محمول کیا جائے، حقیقی معنی پہ اس کو رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ بذات خود روز قیامت آئے گا بندوں کے مابین فیصلہ کرنے کے لیے، اور یہ قول ہے سلف صالحین کا اور ان کی پیروی کرنے والوں کا جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کی صفات کو بغیر کسی تعویل اور تحریف کے مانا جائے۔ پھر آگے الفاظ ذکر کیے گئے ابو الحسن اشعری کے، ان کی ایک اور کتاب سے الابانہ سے، الابانہ عن اصول الدیانہ، کہتے ہیں وَنَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت آئے گا، کما قال سبحانہ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، جیسے کہ خود اللہ نے بیان کیا ہے۔ اچھا، دوسرا قول کیا ہے کہ اس آیت کی تاویل کرنی پڑے گی، کیونکہ اگر اس آیت کو مان لیا تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ حرکت کرتا ہے، پھر یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے، پھر یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ کا جسم ہے، پھر ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ حادث ہے۔ تو اتنے اشکالات کی وجہ سے حل کیا ہے کہ جو بات اللہ نے کہی ہے اس کی تعویل کی جائے۔ اور یہ قول کن کا ہے؟ معتزلہ کا، اشاعرہ وغیرہ کا۔ اچھا، اب تعویل کیا کی جائے؟ تو پھر وہی بات، ان کے وہی اقوال جو اس آیت میں تھے۔ ایک وہی تعویل ہوگی کہ یہاں پہ لفظ ایک مقدر پوشیدہ ہے جی، آیات، رب نہیں آئے گا بلکہ رب کی نشانیاں آئیں گی۔ اور دوسرا یہ کہ جی یہاں پہ لفظ مقدر ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ کا امر، اللہ تعالیٰ کا امر آئے گا، اللہ کا حکم آئے گا، خود اللہ تعالیٰ نہیں آئیں گے۔ تیسرے نمبر پہ کہا جائے کہ جا ربو کا سے مراد ہے کہ متحمل الامرہ، اللہ تعالیٰ کے آرڈر کو لانے والے آئیں گے۔ اچھا، اور چوتھا وہی کہ یہاں پہ مان لیا جائے ایک لفظ با مقدر مان لیا جائے، وَجَاءَ رَبُّكَ، اور آئے گا تمہارا رب کئی نشانیوں کے ساتھ، یعنی کہ یہ مقدر ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا لے کر آئے گا، اللہ تعالیٰ خود نہیں آئے گا، مطلب اللہ تعالیٰ کیا لائے گا، کیونکہ آپ مقدر مانیں گے نا اس کے بعد باغ وغیرہ کو۔ اور ایسے ہی ایک تعویل یہاں پہ اضافی ہے پہلی آیت کی تعویلوں سے ہٹ کر، اور وہ یہ ہے کہ اس کا معنی ہے جی کہ وَجَاءَ رَبُّكَ بِالْمَلَكِ صَفًّا صَفًّا، کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو لائے گا، خود نہیں اللہ تعالیٰ آئے گا بلکہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو لائے گا۔ تو یہ تعویلیں ہیں جو اس آیت میں کی گئی ہیں، اور پھر ان کا جواب وہی ہے جو پہلے دیا جا چکا ہے کہ یہ سب تعویلیں غلط ہیں، یہ قرآن کریم کے ظاہر سے ہٹنا ہے اور بغیر کسی وجہ کے ہٹنا ہے، تو ان تعویلوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ آج کے درس کی آخری آیت کیا ہے؟ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور تذکرہ کیجیے اس دن کا، یوم سے پہلے اذکر، تذکرہ کیجیے اس دن کا جس دن آسمان پھٹے گا، پھٹ جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا، بالغمامی، کس کے ساتھ؟ بادلوں کے ساتھ، بادل کے ساتھ۔ یہ الفاظ ایسے ہی ہیں جیسے آپ کہتے ہیں کہ زمین پھٹی اور پودا باہر نکلا۔ پودا کیسے باہر نکلتا ہے؟ زمین کو پھاڑ کر نکلتا ہے نا۔ زمین پھٹی کس کے ساتھ؟ پودے کے ساتھ۔ ایسے ہی کہا جا رہا ہے آسمان پھٹ جائے گا کس کے ساتھ؟ بادل کے ساتھ، یعنی کہ آسمان کو کون پھاڑے گا؟ بادل پھاڑ کے باہر نکلیں گے، یہ مراد ہے۔ اور اچھا ایسا کیوں ہوگا؟ اب سوال یہ ہے، یہی اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آنے کی وجہ سے، یعنی کہ دیگر آیات و احادیث کے ذریعے ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہاں کیا مراد ہے کہ آسمان پھٹے گا بادلوں کے ساتھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ آنے والے ہیں۔ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور فرشتوں کو اتار دیا جائے گا، یعنی کہ پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، سب آسمانوں کے فرشتے جو ہیں ان کو بھی اتار دیا جائے گا، وہ بھی زمین پہ آئیں گے، کیونکہ یہ میدان حشر کہاں ہوگا؟ زمین پہ ہوگا۔ تو اس سے بھی اشارہ ملتا ہے اللہ تعالیٰ کے آنے کا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے آج کے درس کا
کہ اللہ تعالیٰ کا آنا، جسے عربی میں کہتے ہیں الاتیان والمجیء، یہ ثابت ہے قرآن کریم کی آیات سے، یہ ثابت ہے نبی علیہ السلام کی حدیث سے، اور یہ وہ عقیدہ ہے جس کے اوپر اہل سنت کا کیا رہا ہے؟ اجماع رہا ہے، اتفاق رہا ہے. اور اس عقیدے کے خلاف جتنی بھی تعویلیں کی جاتی ہیں وہ سب کی سب باطل ہیں اور وہ مردود ہیں، ناقابل قبول ہیں. کیونکہ یہ کیوں بھاگے ہیں اس صفت سے کہ اس صفت کو مان لیا تو کیا ماننا پڑے گا؟ جسم. اس کا مطلب یہ ہے کہ تشبیہ سے بھاگ کر خود تشبیہ کا جرم انہوں نے کیا. تشبیہ سے بھاگتے ہوئے تشبیہ کے جرم کا ارتکاب انہوں نے کیا. اچھا، یہ بچ رہے ہیں کہ اگر ہم نے مان لیا کہ اللہ تعالیٰ آئے گا تو ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کا جسم ہے، اور جسم تو کس کا ہوتا ہے؟ مخلوق کا، انسان کا. تو اللہ کا جسم تو نہیں ہو سکتا، تو یہ تو اللہ کے ساتھ تشبیہ لازم آئے گی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تمہارے ذہنوں میں یہ بات آئی کیوں کہ اللہ تعالیٰ آئے گا، یہ مان لیا تو اللہ کا جسم بھی ماننا پڑے گا. اس کا مطلب ہے تم نے اللہ تعالیٰ کے آنے کو انسان کے آنے کی طرح کا سمجھا ہے. تم نے خود تشبیہ دی ہے، تشبیہ کا ارتکاب کیا ہے، جبکہ تمہیں کہنا یہ چاہیے تھا اللہ آئے گا جیسے اللہ کی شان شان ہے. نہ ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ کیسے، نہ ہم تصور کر سکتے ہیں، نہ کوئی ایسی تفصیلات ہم بیان کر سکتے ہیں. ایسے ہی کہ اگر یہ مان لیا کہ اللہ تعالیٰ آئے گا تو ماننا پڑے گا کہ حرکت ہوئی ہے، ان ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو گئے ہیں. تو یہ ساری وہ باتیں ہیں جو تشبیہ کے نتیجے میں ذہن میں آتی ہیں. یعنی کہ پہلے آپ اللہ کی تشبیہ کو بندوں کی، اللہ تعالیٰ کے آنے کو بندوں کے آنے کی طرح کا سمجھتے ہیں. پھر آپ کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ جیسے بندہ آتا ہے تو وہ حرکت کرتا ہے، بندہ آتا ہے تو وہ منتقل ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں خود ہی آپ نے سوچی ہیں، یہ آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں تھی، اس پہ آپ کو اتنی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں تھی. بس اتنا آپ کہہ دیتے کہ اللہ نے بتایا کہ میں آؤں گا، ہم نے مان لیا کہ اللہ آئے گا. کیسے؟ جیسے اللہ کی شان شان ہے، اور اللہ تعالیٰ کے آنے میں کوئی عیب نہیں ہوگا، کوئی کمزوری نہیں ہوگی. انسان کے آنے جانے میں کئی کمزوریاں، کئی عیب ہیں. تو اللہ تعالیٰ آتا ہے جب وہ چاہتا ہے، آئے گا جب وہ چاہے گا. تو ہمارا ان صفات کے اوپر بھی ایمان ہے جیسے ہم باقی صفات پہ ایمان رکھتے ہیں. یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی صفات پہ صحیح معنوں میں ایمان لانے کی توفیق دے، اور اس معاملے میں ہونے والی تعویلات سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.